لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ وہ عظیم کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ فرمایا کہ جب اس کو ایک کافر پڑھ لیتا ہے تو اسے دل سے پڑھ لے، اس پر جو ہے وہ اس کو مان لے، زبان سے اس کا اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق کر لے، مان لے اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ یہ کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسلمان بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس شرط اتنی سی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، اور اس کے بعد جو احکام اسلام ہیں، جو قرآن کے احکام ہیں، جو اس اسلام نے قوانین بتائے ہیں کہ اسلام جو قبول کرے یا جو مسلمان ہے اسے مسلمان رہ کر کیا کیا کام کرنے ہیں وہ سارے کام کرنے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارش اس پر نازل فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، میں سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کلمہ، جس کلمے کے اتنے بڑے فضائل ہیں، حالانکہ جو مسلمان ہے وہ بھی اگر اس کلمہ شریف کا ورد کرے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر ورد کرتے ہی رہنا چاہیے، تاکہ اس عادت کی وجہ سے جب نزاع کا وقت آئے، موت کا وقت قریب آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ کرم فرمائے اور یہ کلمہ یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ یعنی موت کے وقت جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اور اس کا یعنی آخری وقت پر اس کا اظہار کر لیا، کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کے ایمان کی گواہی ہے یہ کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جنتی ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ تو میں آپ کو جو آج سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو کلمہ ہمیں گھر بیٹھے ملا، کتابوں میں آیا ہے کہ جب اس کلمے کو لوح محفوظ پر لکھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد قلم کو پیدا فرمایا۔ تو قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا قلم لکھ۔ قلم نے پوچھا مولا کیا لکھوں؟ تو رب کریم عز و جل نے فرمایا کہ لکھ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا قلم نے لکھنا شروع کیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جس کلمے کو ہم صرف چند لمحات میں پڑھ لیتے ہیں، یہی کلمہ جب لوح محفوظ پر لکھا جا رہا تھا، جب قلم سے لکھا جا رہا تھا، جس قلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، تو فرمایا کہ 1000 2000 سال یا 10,000 سال نہیں بلکہ مکمل 70,000 برس لگ گئے اس کلمے کو لکھتے لکھتے، اور اللہ کے حکم سے جو قلم لکھ رہا تھا لوح محفوظ کے اوپر، تو فرمایا کہ مکمل لکھتا رہا اور 70,000 برس کا مکمل وقت لگا اسے۔ اور پھر جب آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی باری، تو اللہ نے فرمایا قلم سے کہ لکھ قلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ جب یہ قلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ پر آیا، یعنی اسے لکھنا چاہا قلم نے، تو فرمایا حبت کی وجہ سے، اس نام کی حبت کی وجہ سے قلم شک ہو گیا، اور شک ہونے کے بعد فرمایا کہ قلم بے ہوش ہو گیا، اور فرمایا کہ 7,000 برس تک قلم بے ہوش پڑا رہا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو فرمایا کہ 7,000 برس تک جو یہ قلم ہے یہ تھر تھراتا رہا، کامتا رہا۔ تو پھر فرمایا کہ 7,000
برس کانپنے کے بعد یہ سجدے میں گیا، اور 7,000 برس کے بعد جب یہ دوبارہ واپس آیا، یعنی سجدے سے واپس آیا جب، تو اس نے لکھنا شروع کیا، تو فرمایا کہ لکھتا رہا یہاں تک کہ 70,000 برس میں بھی پورے مکمل کیے، اور یہ مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ کلمہ لکھتے لکھتے 1,24,000 برس لگ گئے، اور صرف یہ مکمل ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے ناظرین، یہ جو کلمہ جس کو اتنا وقت لگ گیا، اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اتنے بڑے فضائل ہیں کہ جو مسلمان نہ ہو پڑھے تو وہ مسلمان اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور جو ہو مسلمان یا جو مسلمان کافر سے بنا ہو اور موت کے وقت اگر اسے نصیب ہو جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کے ایمان کی گواہی ہے یہ۔ تو جو اس کا ورد بنا لے، اکثر و بیشتر اسے پڑھتا رہے، خدا عز و جل کی قسم وہ کامیاب ہے، یقیناً کامیاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ہر نماز کے ساتھ 2، 3 یا 4 بار کم از کم اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بار بار ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، ایمان گناہ کرنے سے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، اور یوں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی ہم جو توبہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ کام ہے جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور گناہ جن سے ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے،